رات دیوانی تانیہ دار ناول قسط نمبر 35۔ اس نے کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا بھاری بلال کے ساتھ کیوں ہے، یا پھر بلال اس سے زبردستی کیا منوا رہا تھا۔ وہ بس اندر آپے کو دیکھنے آیا تھا، کیونکہ صبح وہ ناراض ہو کے گئی تھی، لیکن اونچ میں یہ تماشا دیکھ کر اسے لگا اس پر جیسے کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ بلال بھارے کے بازو کو جگڑا کھڑا تھا، جبکہ وہ اس سے پریشان اور متفکر نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ نہیں دکھا۔ اس نے بلال کے چہرے کا نقشہ بدل دیا تھا۔ فائق ماز شہروز کون نہیں تھا جو اسے بلال سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دارا قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے ان سب کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کی اتنی جرأت! وہ چیخا۔ ایک بار پھر بلال کے منہ پہ مکہ مار گیا۔ جس لڑکی کی اتنی حمایت لے رہے ہو اور میرے چھونے پہ اتنے آگ بگولا ہو رہے ہو، وہ تو بالکل اس سے پہلے منہ سے نکلتے خون کو صاف کرتا سب اگل دیتا کہ… دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے بھارے کی چیخوں نے لونچ میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ دارا ایک دم رکا، ورنہ آج شاید اسے جان سے مار دیتا۔ بھارے زمین پہ لہرا کے گری، آنسوؤں سے تر چہرہ، ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پہ پڑی تھی۔ سب اس کی جانب بھاگے۔ بہارے! دارا نے اس کا سر چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ ابا جی دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کا وجود بے سود تھا۔ دارا نے کسی کو دیکھے بنا اسے اپنی بازوں میں جگڑ لیا۔ میں نے کال کی ہے ڈاکٹر کو، ساتھ جلدی سے بولا، اور دارا کو جیسے وہاں سے نکلنے سے روکنا چاہ رہا تھا۔ شٹ اپ! دارا پھر سے دھارا، جسٹ شٹ اپ! وہ آنکھیں نکال کر اس پر چڑھ دوڑا، اور سب دھکیل کر وہ وہاں سے اسے لے کر تنہا بھاگا۔ پیچھے جاؤ اس بچے کے شہروز، انعام صاحب بولے، جبکہ شہروز نے گاڑی کی چابی نکالی۔ فائق ماز، شہروز ساتھ سب اس کے پیچھے نکلے تھے۔ ابا جی اب بھی ویسے ہی کھڑے تھے۔ امی اور نشرہ حقوں تک تھیں۔ کچھ سمجھ ہی نہیں لگا کیا سے کیا ہوا، اور ایک دم ہی وویلا مچ گیا۔ بلال اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کر رہا تھا۔ امی جی گھر چلیں؟ صفدر پریشانی سے امی کے پاس آیا۔ ہاں، وہ سر ہلا گئیں۔ میری بہو کے پاس لے چلو، وہ ہامتی ہوئی بولی۔ امی آپ گھر چلیں۔ نشرہ نے ماں کا ہاتھ تھاما اور آبے سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو اس نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ تینوں بھی وہاں سے نکل گئے۔ رامین تو بیٹے کی حرکتوں پر بری طرح رو رہی تھی، جبکہ اینی سہمی ہوئی نظروں سے بہت دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ورشا نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس پر بھارے کے نام کا پاگل پن اتنا چڑھ گیا تھا کہ برسوں سے جو بات گھر میں کوئی اس کے سامنے یا آپس میں بھی نہیں کرتے تھے، وہ بات دارا کو بتا رہا تھا۔ وہ بھارے سے محبت کرتا تھا یا بس پانے کی خواہش رکھتا تھا؟ یہ کیسی محبت تھی جو اسے رسوائی دلانا چاہ رہی تھی؟ اینی کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ چلو یہاں سے۔ ورشا زبردستی اسے وہاں سے گھسیٹ کر لے آئی۔ بلال بھی وہاں سے اٹھنے کو تھا کہ ابا جی کی لاٹھی کھینچ کے کمر پہ لگی۔ وہ بل کھا کے پلٹا۔ یہ احمد صاحب تھے۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے خود کو؟ وہ اس کا گریبان جگڑتے ہوئے بولے۔ بتاؤ مجھے، اس کے باپ ہو تم؟ ایک نمبر کی گھٹیا ذلیل انسان ہو تم۔ آج مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری اولاد ہو ہی تم۔ کیوں دوسروں کو رسوا کرنے والا سب سے پہلے خود رسوا ہوتا ہے؟ بھرے چوراہے پر خود رسوا ہوتا ہے۔ احمد اس کو لاٹھی سے پیٹ رہے تھے، جبکہ بلال ایک لفظ نہیں بولا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کیوں میرا بڑھاپا برباد کر رہے ہو بلال؟ آخر کیوں؟ وہ رونے لگے، جبکہ وہاں سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج وہ سب بول دیتا تو بھارت شاید پاگل ہو جاتی، اور اچھی بھلی لڑکی تھی۔
کیوں بلال اسے بار بار مرضی میں لے جا کر اذیتیں دینا چاہ رہا تھا؟ بابا، وہ اپنے باپ کو بے بسی سے روتے دیکھ ایک دم سیدھا ہوا۔ اس کے جسم پر، اس کی کمر پر، پاؤں پر لاٹھی سے کئی ضربیں لگی تھیں، مگر احمد صاحب وہ سب کے سامنے روتا دیکھ وہ بے چینی سے ان کی طرف بڑھا۔ بس، احمد صاحب نے آنسو صاف کر کے جلال میں کہا، میرا بوڑھا باپ رو رہا ہے، اس کے آنسو قیمتی ہیں یا میرے؟ بلال، گھر سے دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ میں مانتا ہی نہیں، آج سے میرے 2 بیٹے تھے، میرے 2 بازو تھے، میں مانتا ہی نہیں، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ وہ اسے باہر دھکیلنے لگے۔ نکلو یہاں سے، انہوں نے اسے جھٹکا دیا۔ وہ جیسے کچھ بولنے قابل نہیں رہا تھا۔ اگر تم نے اسی ضد پر اڑے رہنا ہے تو میں تمہیں آگ کر دوں گا، وہ بھڑکتے ہوئے بولے۔ رامین دوڑتی ہوئی باپ بیٹے کے بیچ آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زخمی ہو چکا ہے۔ ہم بھی زخمی ہو گئے ہیں، وہ بچی کیسے تڑپ کر چلائی۔ تم اندھی عورت ہو نہ اپنی اولاد کے سامنے؟ تب کہاں تھی جب یہ تمہارا بیٹا بکواس بک رہا تھا؟ اس کی جرأت کیسے ہوئی کسی اور کی بیوی کو چھونے کی؟ اسے نہیں پتا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور جس کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہو اس بچے کے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی آئے گی؟ ارے تھوکے گا بھی نہیں کوئی تمہاری اس گھٹیا بیٹے پر؟ احمد صاحب چیخے جبکہ رامین بھی سر جھکا گئی۔ بلال کا چہرہ بے حد سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ اچانک جیسے اسے اپنی غلطی کی سنگینیت کا احساس ہوا۔ دفع ہو جاؤ۔ احمد صاحب اپنی بات پر قائم رہے۔ سب خاموش کھڑے تھے۔ بابا، مر گیا میں، مار رہے ہو تم، وہ بھڑک کر کہتے وہاں سے جانے لگے کہ بلال نے جلدی سے پیچھے سے انہیں پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ بس اتنا ہی بولا۔ احمد صاحب اسے جھٹک کر وہاں سے چلے گئے۔ بلال ابا جی کی طرف بڑھتا کہ ابا جی بھی چلے گئے اور رفتہ رفتہ سب چلے گئے۔ صرف رامین رہ گئی جو نفی میں سر ہلاتی خود بھی جانے لگی تھی، مگر بلال نے انہیں روک لیا۔ مما، میں کیا صفائی دو گے بلال؟ کیا میں تمہاری ماں اسے قبول نہیں کر رہی تھی تمہارے لیے؟ اس بچے نے دارا کو چن لیا تمہارے مقابلے، اب اسے چین سے جی لینے دو۔ میرے لیے یہ فیصلہ عذاب نہ بناؤ، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی اسے چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ بلال سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ شی از پریگننٹ، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ارلی پریگنینسی ہے، ماں بچے کا خیال رکھیں۔ ذہنی اسٹریس بھی محسوس ہو رہا ہے یا کچھ میڈیسنز ہیں، آپ کیئر کریں ان کی۔ ڈاکٹر بولی تو دارا کو سمجھ نہیں آیا خوش ہو یا غصہ کرے۔ وہ سب بھی حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک دم ہی سب کے چہرے کھل اٹھے تھے، لیکن دارا کے چہرے پر ذرا برابر بھی نرمی نہیں تھی ان سب کے لیے۔ اس نے بس سر ہلایا اور وہاں سے پلٹا۔ مبارک ہو دارا، شہروز مسکرا کر اسے بغل گیر ہوا۔ دارا نے سر ہلایا۔ یار پلیز ناراض مت ہو، وہ پاگل ہو رہا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں۔ فائق، مجھ سے اپنے بھائی کی حمایت لینے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ دوستی ایک طرف رکھ کر پھر جو میں کروں گا وہ تماشا دنیا دیکھے گی، وہ سختی سے بولا۔ یار میں حمایت نہیں لے رہا، بس تم ناراض مت ہو، خوشی کی خبر ہے۔ ایک منٹ لگے گا، اگر میں چاہوں تو کتے کی طرح گھسیٹ کر پولیس تمہارے اس عزت دار بھائی کو لے جائے گی، اور میں ایسا ہی کروں گا۔ دارا سکندر کی بیوی ہے، بارے یہ یاد رکھنا، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ وہ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وہ غلطی پر ہے، جو تم اس کے ساتھ کرو وہ سب جائز ہے، مگر اس ناراضگی کو ختم کر دو۔ بارے کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ معاذ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یار دارا بھائی، پلیز ہم لوگوں سے تو خفا نہ ہو، آپ تو ایسے کھانے کو دوڑ رہے تھے۔
سعد نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں جبکہ وہ تینوں تو ہنس دیے۔ دارا البتہ پھر سے بھی خاموش ہی رہا۔ اب تم لوگ ہٹو گے تو میں آگے چلوں گا، وہ عاجز آ کے چڑھ کر بولا۔ مزاج تو ایسا ہی تھا، جب جو برا لگ جاتا تو لگ جاتا، پھر اس کے دماغ سے اس بات کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ وہ سب ہٹے تو وہ روم میں بہارے کے پاس آیا جو سختی سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی وہ آیا ہی تھا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ وردہ وہ کچھ بولتا کہ امی کا نمبر دیکھ کر دوبارہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ سب اس سے پہلے اندر آ گئے۔ بہارے، شہروز نے بہارے کو پکارا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ ایک دم بہارے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جائیں آپ لوگ جائیں، میں آپ لوگوں سے کبھی نہیں ملوں گی۔ آپ سب دارا کو بتا دیں گے، وہ سب جان جائے گا، مجھے طلاق دے دے گا، وہ آپ سب یہی چاہتے ہیں میرے پاس سے جائیں، میں نہیں جانتی، آپ جائیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ چاروں جیسے بے چین ہو گئے۔ بہارے چندا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماس نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ بے قابو تھی، خود کو سمیٹ رہی تھی۔ اس نے دونوں ٹانگیں جوڑ لیں اور ان سب سے دور ہونے لگی۔ جائیں آپ لوگ، دارا کو سب پتہ چل جائے گا، بھیا آپ لوگ سب بتا دیں گے۔ بہارے، فائق نے اس کا بازو پکڑا۔ جائیں، اس نے سسکتے ہوئے اس کا بازو ہٹایا۔ تم ماں بننے والی ہو، فائق نے جیسے اس کے دماغ سے یہ سب نکالنے کے لیے اسے اچھی خبر دی تھی، اور ایسا لگا جیسے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہو۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فائق کو دیکھنے لگی۔ ہاں، اور ہم ماموں، سعد بھی مسکرایا۔ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، دارا کو کبھی کچھ نہیں پتہ چلے گا، ہمیشہ اس کے ساتھ عزت اور وقار سے رہو گی۔ ماس نے اس کا گال چھوا۔ اور بلال کو تو میں بخشوں گا نہیں، وہ تمہارے سامنے کبھی نہیں آئے گا۔ تم بلال سے پریشان نہ ہو، اپنی اور اپنے بچے کی پرواہ کرو۔ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں کبھی کوئی خوف تمہارے نزدیک نہیں آئے گا، تم مت پریشان ہو۔ شہروز نے بھی کہا۔ وہ چاروں اس کے ارد گرد جیسے اس کے حفاظتی بند کی طرح کھڑے تھے، اور اگر وہ بے بسی سے بولی، مگر کچھ نہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، مگر ذہنی ڈپریشن نہ لو، دارا تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ سمجھ یہ نہیں آ رہا یہ 2-4 دن میں تم دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی والہانہ محبت کیسے اٹھ گئی؟ شہروز شرارتی لہجے میں بولا، جبکہ بہارے کے گال انار کی طرح سرخ پڑ گئے۔ ان چاروں کا قہقہ اٹھا۔ یہ فضول قہقے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ دارا فون کال بند کرتا اندر آیا۔ بہارے بیٹھی تھی، دارا وہیں کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اسے یوں لہرا کے گرتے دیکھ جیسے اس کا دم نکلا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے اگر ہم ہنس رہے ہیں؟ فائق نے کہا۔ بات تو تم نہ ہی کرو تو بہتر ہے، وہ گھور کر بولا۔ بہارے کے نزدیک آیا۔ وہ سب تو ڈھیٹ بن کے کھڑے تھے، مجال تھی جو ادھر سے ادھر ہو جاتے۔ ٹھیک ہو تم؟ اس نے بس اتنا ہی پوچھا۔ جی، میں آپ کے عشق میں اندھی ہوں، یہ ساتھ جو زنانہ آواز نکال کر بولا تھا، اور بحری بھی، دوسری طرف سے فائق کی آواز ابھری۔ شہروز اور ماس اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ دارا نے جیسے بڑے ضبط سے بہارے کی جانب دیکھا۔ میری برداشت سے باہر ہو چکے ہیں تمہارے بھائی، ان سے کہو نکلے یہاں سے ورنہ۔ او ہیلو، ایک دن میں تمہارا بہنوئی بھی ہوں، فائق نے یاد دلا دیا۔ دارا گہرا سانس بھر گیا۔ کمینے ٹھیک سے ڈپریشن میں بھی جانے نہیں دے رہے تھے۔ ہو گیا تیرا، وہ برداشت کر رہا تھا بس فائق کو۔ دارا نے کھینچ کے لات ماری اس کی ٹانگ پر، وہ لنگڑانے لگا۔ دارا، بہارے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ منہ توڑ دوں گا میں، وہ جیسے بتانے لگا کہ وہ نہ روکتی تو فائق زندہ نہ بچتا۔ بھائی، میں مرنا نہیں چاہتا،
ابھی تو میں ماموں بنا ہوں، ساتھ بولا۔ بھارت تو سر ہی جھکا گئی، وہ بھی اتنی جلدی؟ کراتے ہوئے بھی فائق نے دارا کی جان نہ چھوڑی۔ دارا بل کھا کر مڑا کہ معاذ اور شہروز نے اسے پکڑا۔ وہ بھی ہنس رہے تھے۔ ہنس لیں ہنس لیں، آج ہی آپ سب کو موقع ملا ہے، وہ چڑ کے شہروز کو بولا۔ اب یہ تو سچ ہے، خیر اکیلے میں تم سے اس بات کی دریافت ہوگی، ابھی گھر چلو، مجھے لگتا ہے بھارے بھی نارمل ہے اب، وہ سنجیدگی سے بولا تو دارا نے سر ہلایا اور بھارے کو لے کر وہ سب باہر آئے اور اپنی گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ برو میں چلوں؟ فائق نے اس کی جانب دیکھا، تبھی دارا نے توبہ کے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے اور ان چاروں کا کہہ کر گاڑی میں گونجا۔ بھارے بھی ہنس دی، کم از کم بھی 6 ماہ شکل نہ دکھانا، بول کر وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔